کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے درمیان پھر حاضر ہے۔ پروگرام کا نام ہے بدشگونی، اور اس پروگرام کو لانے کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ گناہ ظاہری بھی ہوتے ہیں، گناہ باطنی بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اس کے تعلق سے بھی علم دین حاصل کرنا ہے۔ اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ اس بدشگونی میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے کہ اب سفر المظفر ہے، ماہ سفر ہے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم کے بعد دوسرا مہینہ سفر ہے، اور سفر میں کچھ مواقعوں پر زیادہ بدشگونی لینے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے بدشگونی پروگرام کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے علم دین حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اس معاملے میں ہمارے ذریعے جو بھی معاشرے میں ایک نیک بدلاؤ آ سکتا ہے، سوسائٹی میں پازیٹیو چینجز آ سکتے ہیں، اس میں ہم سب اپنا حصہ ملانے کی کوشش کریں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ یہ پروگرام دیکھوں گا، میں بھی نیت کرتا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں، درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، درود پاک پڑھنے کی کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے آگے عرض کیا، ہمارا پروگرام بدشگونی سے ریلیٹڈ ہے، اور آج اس پہلے ایپیسوڈ میں اس کی بنیادی معلومات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ اپنے وزیر و مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ ایک کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ رنگ بھی کالا ہے اور آنکھ بھی ایک ہے۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہٰذا اسے ملک سے نکال دو۔ یعنی گویا کہ وہاں کی عوام بھی بدشگونی کا شکار تھے، یہ شخص منحوس ہے، اور بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کر لیتا ہوں، میں خود ایکسپیرینس کر لیتا ہوں۔ کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خوابگاہ کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا کالا آدمی سامنے کھڑا ہے۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا، اس میں موجود زہریلے بچھو نے ڈنک مارا۔ بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئی، خدمتگار بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے۔ زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ محل میں شور مچ گیا، بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے۔ ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب یعنی ڈاکٹر کو لایا گیا، جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی طبیعت سنبھلی اور بادشاہ دربار میں آ کر بیٹھا
تو ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے، کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس سے منحوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ سلامت بھی کر چکا ہے، اب تو اس کو سزا دے ہی دی جائے، اس کو ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے وطن سے نہ نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے جتنے وزراء تھے اس میں سے ایک وزیر کو رحم آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منحوس ٹھہرا، لیکن معاف کیجیے گا کہ اس نے صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں، اور شاید اسے ملک بدری یعنی ملک چھوڑنے کی سزا بھی دے دی جائے، اس کے لیے آپ کا چہرہ منحوس ہوا۔ وہ منحوس ہے کون پھر؟ یہ شخص منحوس ہے یا آپ منحوس ہے؟ یہ سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے اس کالے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اس سے سخت سزا دی جائے گی۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں بدقسمتی سے کچھ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں جس پر یہ اپنے طور پر ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ آج صبح سویرے اس کو دیکھا تھا نا، اس کا چہرہ منحوس تھا، وہ مل گیا تھا اس کام کو جاتے ہوئے، اس لیے وہ میرا کام نہیں ہوا۔ تو اس طرح کسی شخص کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کسی شخص، کسی جگہ یا کسی وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ محض وہمی خیالات ہیں۔ اب میں آپ کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے اسی نوعیت کا جو سوال کیا گیا، ایک شخص کے تعلق سے مشہور ہے کہ صبح سویرے اس کو کوئی اس کی صورت دیکھ لے تو کئی کام کے لے جائے اور یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت آتی ہے، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، چاہے کیسا ہی یقینی طور پہ کام ہو جانے کا وثوق یعنی اعتماد بھروسہ ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس امر کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اس کا سامنا ہو جائے تو اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد یہ معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے، اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی قباحت شرعیہ تو نہیں ہے؟ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ میں آپ کو پہلے وہ جواب سناتا ہوں اور پھر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، شرع مطہر میں اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے اذا تطیرتم فمروا، یعنی جب کوئی شگون بدگمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو، یعنی گویا کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ریٹرن ہوئے ریٹرن مت آؤ، چلے جاؤ، اپنا کام کر لو، جس چیز سے بیک ہو رہے ہیں اس سے بیک نہ ہو، وہ کام کر گزرو۔ فرماتے ہیں وہ طریقہ محض باطل مذہب والوں کا ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے، دوسرے مذہب کا ہے۔ مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کا انداز یہ ہو، وہ یہ کلمات ادا کرے کہ اے اللہ، نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا۔ FGN چینل کے ناظرین، میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ایک واقعہ سنایا، ایک آنکھ والا کالا آدمی، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں بھی لوگ کسی نہ کسی کو اپنے علاقے محلے میں، بلکہ رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کو منحوس سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کسی کو منحوس سمجھنا، اور کہیں نہ کہیں سے یہ بات اس تک پہنچ بھی جاتی ہے کہ اس کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، یہ کسی کے لیے بھی کتنی دل آزار بات ہے۔ ایسے معاملات رشتہ داروں میں ہوتے رہتے ہیں، منحوس سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ تصور تک، یہ امیجن تک اس کے تعلق سے کر لیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی کالا جادو کرا دیا ہے، اس نے کوئی جھاڑ پھونک کر دی ہے، جب دیکھو تب ہماری طرف نگاہ کر کے یہ کچھ پڑھتے رہتی ہے۔ تو معاذ اللہ اس طرح کر کے، جب کہ شعور نہیں ہے، ایک بدگمانی قائم کرنا،
یہ کس قدر ایک مسلمان کی دل آزاری کا سبب ہے۔ تو کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت دل آزاری ہے، اور اس سے تہمت دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں کام، یعنی کسی کو منحوس سمجھنا بھی اور اس کے تعلق سے بدگمانی کرتے ہوئے تہمت دھرنا بھی، یہ دونوں کام حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے معاملات سے بچائے، اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی مبتلا ہے FGN چینل کے ناظرین تو سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ کسی کو کیوں منحوس سمجھتے ہو؟ ہر برائی اور بھلائی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہمارا تو یہ اعتقاد ہے بطور مومن، ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، ہم نے دین پر، اسلام کے احکامات پر ایمان لایا ہے، اور ہم نے ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، ان کلمات میں ان باتوں کا اعتراف کر لیا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب ہم نے اس بات کو بطور اعتقاد، بطور عقیدہ مان لیا ہے، تو پھر کسی شخص کو ہم منحوس کیوں کہیں؟ کسی پھوپھی کو، کسی خالہ کو، کسی ماموں کو ہم منحوس کہنے والے ہوتے کون ہیں؟ سچے دل سے توبہ کر لیجئے، اور اگر کسی کے تعلق سے ایسا ہو گیا ہے تو اس سے معافی تلافی بھی کر لیجئے۔ منحوس کہنے سے اس کی دل آزاری ہوئی ہوں گی۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، اگر دل آزاری ہوئی ہے نا، اور یقیناً ہو جاتی ہے، اگر ہماری وجہ سے، منحوس کہنے کی وجہ سے، یا ویسے ہی کسی مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، ہوتی ہے، تو ہم سب کو یہ حدیث پاک سن کر ڈر جانا چاہیے، سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ چنانچہ شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ پاک اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ جہنم کا، دوزخیوں کا کیچڑ، پیپ اور خون، یہ کیسے برداشت ہو سکے گا؟ چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کر لی جائے۔ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ اللہ اکبر۔ کسی مسلمان کو جس نے ایذا دی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی۔ حضور خود فرما رہے اور فرماتے، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو کسی شخص کو منحوس نہیں جاننا ہے، کسی شخص کے تعلق سے بدشگونی نہیں لینی ہے۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے اس پہلے ایپیسوڈ میں میں نے اس بات کا بیان کیا کہ منحوس کون، اور کسی انسان کو، کسی شخص کو، کسی وقت کو، کسی جگہ کو منحوس کہنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اس بات کا بیان کیا۔ اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ الکریم ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شگون کی قسمیں کون کون سی ہے، کون سا شگون اچھا ہے، کون سا فعل اچھا ہے، کون سا فعل برا ہے، اور جو برا گمان ہے وہ کس کس کے تعلق سے فی زمانہ لیا جاتا ہے، مہینے کے تعلق سے، دن کے تعلق سے، حتیٰ کہ لوگ اپنی بلڈنگ میں فلور کے تعلق سے بھی بدشگونی کرتے ہیں۔ ارے صبح نکلے راستے میں کام کے لیے، بلی سامنے سے گزر جائے، بلی کا تو کیا قصور ہے، اور بلی کے تعلق سے بدگمانی کرتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، اور اپنے کام کو نہیں جاتے، سمجھتے کہ کام ادھورا رہ جائے گا، کام میں رکاوٹ آئے گی۔ تو اس طرح کا کوئی اسلامک تصور نہیں ہے۔ انشاءاللہ الکریم دوسرے ایپیسوڈ میں ہم بدشگونی اور شگون کی قسمیں کتنی ہیں، بدشگونی کی قسمیں کون کون سی ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے آج کے دور میں بدشگونی لی جاتی ہے، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، انشاءاللہ الکریم اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور علم دین حاصل کر کے اپنے آپ کو بدشگونی اور دیگر برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب،